غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری بمباری کے بعد 4 روزہ عارضی جنگ بندی، فلسطینی خاندانوں کی واپسی، اپنے پیاروں کی تلاش، ملبے سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالنے کی کوششیں۔ رفح کراسنگ کے گیٹ پر ایندھن لیے ٹرک غزہ میں داخل، 13 یرغمالیوں کا پہلا گروپ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل بدلے میں آج 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ 4 روز کے دوران وقفے سے غزہ سے 50 یرغمالی اور اسرائیل میں قید 150 فلسطینی رہا کیے جائیں گے۔ غزہ سٹی اور شمالی غزہ پر روزانہ 6 گھنٹے صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک اسرائیلی طیارے پرواز نہیں کریں گے۔ قطر دوحہ میں قائم آپریشن روم میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کی نگرانی کی جائے گی۔ قطری حکام اسرائیل، حماس اور ہلال احمر کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہیں گے۔ ہر روز 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر جنگ بندی میں مزید 1 روز کی توسیع کا بھی امکان ہے۔ اسلامی ممالک بشمول پاکستان نے اسرائیل اور بین الاقوامی برادری پر دباؤ ڈالا۔ OIC نے جنگ بندی کی کوششیں کی۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس شیلانی کا سینیٹ میں اظہار خیال، کہا ہم زخمیوں کو پاکستان میں طبی سہولت دینا چاہتے ہیں، اردن اور مصر سے رابطے میں ہیں۔ مریض ایئر لفٹ کرنے کے لیے اسرائیل کی اجازت درکار ہے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد بولے کہ جو امدادی سامان غزہ جا رہا ہے وہ پہلے اسرائیل جاتا ہے، پھر اسرائیل سے چیک ہو کر واپس رفح پہنچتا ہے۔ اسرائیل سرجیکل آلات بھی غزہ جانے نہیں دیتا۔ مسلم دنیا اسرائیل کی اجازت کے بغیر غزہ کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں بھجوا سکتی۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے چیئرمین PTI کو عدالتوں کا لاڈلا قرار دے دیا۔ کہا چیئرمین PTI کو جیل میں دی جانے والی سہولتوں کا عام شہری تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سائفر کیس میں 28 نومبر کو چیئرمین PTI کی عدالت میں پیشی کا عدالتی حکم تسلیم کریں گے۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ ان کے خیال میں نواز شریف پر بننے والے کیسز میں بیشتر بے بنیاد تھے۔ نگراں حکومت نون لیگ کو کوئی فیور نہیں دے رہی۔ ہمارے لیے نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری دونوں قابل احترام ہیں۔ ایک سوال پر کہا کہ لاپتہ افراد کے معاملے پر عدالت کا نگراں وزیر اعظم کو بلانا مناسب عمل نہیں۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں سے 78% کیسز حل ہو چکے۔ اختر مینگل کی لسٹ درست نہیں۔ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب ٹیم کی اڈیالہ جیل میں چیئرمین PTI سے تفتیش۔ نیب کی دوسری ٹیم بھی تفتیش کے لیے پہنچ گئی۔ گزشتہ روز احتساب عدالت نے چیئرمین PTI کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے نیب کو مزید تفتیش کی اجازت دی تھی۔ اسی کیس میں ضمانت کے لیے چیئرمین PTI نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ دوسری جانب چیئرمین PTI کا 9 مئی کے مقدمے میں اٹک پولیس ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے انکار۔ وکلا کے بغیر پولیس ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے معذرت۔ کہا وکلا کی موجودگی میں 9 مئی کے واقعات پر بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ اٹک پولیس ٹیم شاہ محمود قریشی سے تحقیقات کے بعد جیل سے روانہ ہو گئی۔ چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کے خلاف مبینہ غیر شرعی نکاح کا کیس دائر کرنے والے درخواست گزار نے کیس واپس لے لیا۔ اسلام آباد کے سول جج کی عدالت میں موقف اپنایا کہ تکنیکی بنیادوں پر کیس واپس لینا چاہتے ہیں۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے کیس خارج کر دیا۔ درخواست گزار نے چیئرمین PTI اور بشرا بی بی پر دوران عدت نکاح کا الزام لگایا تھا۔ مردان کی عدالت نے سانحہ 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار PTI رہنما سابق اسپیکر اسد کیسر کو جوڈیشل ریمانڈ پر سینٹرل جیل بھیج دیا۔ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ ثوابی کی عدالت سے ضمانت پر رہائی کے حکم کے بعد اسد کیسر کو 4 پولیس نے ثوابی جیل سے گرفتار کیا تھا۔ عدالت پیشی سے قبل 4 میں اسد کیسر کا طبی معائنہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا انتخابات کے لیے ماحول کسی طور پر فری اینڈ فیئر نہیں۔ ایسے انتخابات سے بہتر ہے کہ نگراں کی طرح نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا نوٹیفیکیشن کر دیں۔ ٹرپل پی ہے، ایک 4P ہے۔ 4P میرے پاس ہے، میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں۔ ٹرپل پی کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیئرمین جو ہے وہ بلاول ہے، اور پارٹی کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس جو ہے وہ میں دیتا ہوں۔
اور بلاول صاحب کو بھی آپ نے ٹکٹ دینا ہے؟ ہاں، ابا ابا ہوتا ہے. بلاول پوری طرح سے ٹرین نہیں ہوا، اس کو بھی ٹرین کر رہے ہیں. آصف زرداری نے 3 Ps اور 4 Ps کا فرق بتا دیا کہ باپ باپ ہوتا ہے. جنیس کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی اس کا ٹکٹ جاری کرنے کا اختیار بلاول کے نہیں ان کے پاس ہے. بلاول کو جو ٹکٹ جاری ہوگا اس پر بھی دستخط آصف زرداری کے ہوں گے. سابق صدر کا کہنا تھا کہ بلاول ابھی زیر تربیت ہیں. نئی پود کی سوچ یہی ہے کہ بابا کو کچھ نہیں پتا. آصف زرداری کے اس انٹرویو کے کچھ ہی گھنٹے بعد بلاول بھٹو زرداری نے ایکس پر اپنی پروفائل پکچر تبدیل کر دی. نئی تصویر میں محترمہ بینظیر بھٹو کو بلاول کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جیسے بلاول کہنا چاہ رہے ہوں کہ میرے پاس ماں ہے. بلاول بھٹو زرداری گزشتہ روز دبئی جا چکے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کے درمیان اختلافات کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا. جیو نیوز سے گفتگو میں شازیہ مری نے کہا کہ بلاول ذاتی مصروفیات کی وجہ سے دبئی گئے ہیں. 4 Ps والی پیپلز پارٹی آمریت کے جبر میں بنانا پڑی تھی. آمروں نے بے نظیر بھٹو شہید کو انتخابات سے باہر رکھنے کی کوشش کی تھی. ناصر شاہ بولے کہ بلاول بھٹو اچانک دبئی نہیں گئے. فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری گزشتہ روز خیبر پختونخوا کا دورہ مکمل کر کے دبئی روانہ ہوئے. باپ بیٹے میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ پھر سے سب ٹھیک کریں گے. نواز شریف کی معاشی قیادت میں پاکستان کی معاشی خود انحصاری کا خواب حقیقت بنائیں گے. معاشی طور پر خود انحصار اور مضبوط پاکستان امت مسلمہ کے مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. شہباز شریف سے سینئر پارٹی رہنماؤں، سابق اراکین قومی اسمبلی اور سابق پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقاتیں. اپنے اپنے علاقوں میں انتخابی تیاریوں سے پارٹی صدر شہباز شریف کو آگاہ کیا. عوامی نیشنل پارٹی کو سندھ کے سیاسی اتحاد میں شمولیت کی دعوت دینے کے لیے نون لیگ، MQM، JUIFA اور GDA کا وفد شاہی سید کے گھر پہنچ گیا. ملاقات میں سیاسی صورتحال پر گفتگو. میڈیا سے گفتگو میں نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن نے کہا کہ ہم سندھ میں حکومت بنائیں گے. ہم سندھ اور کراچی کے لیے بہترین متبادل ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں. ANP کے شاہی سید نے کہا کہ ہم سندھ میں بھتہ خوری کے سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. MQM کے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم سب مل کر سندھ میں حکومت بنائیں گے. آنے والا وقت سندھ کے مظلوموں کا ہے. اسموگ پر قابو پانے کے لیے پنجاب کے 10 اضلاع میں لاک ڈاؤن. لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، ساہیوال، سرگودا ڈویژنز میں آج اور کل تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند. بازار 3 بجے کھل گئے. فیصل آباد میں چھوٹی دکانیں معمول کے مطابق کھلی رہیں. قصور کے علاقے چونیا میں پابندی کے باوجود بعض نجی اسکول کھلے رہے. اسموگ کی روک تھام کے لیے لاہور میں مصنوعی بارش پر 35 کروڑ روپے لاگت کا تخمینہ. نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کے مطابق مصنوعی بارش کے لیے جلد چینی ماہرین پاکستان آئیں گے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کوشش ہے کہ رواں سال ہی مصنوعی بارش کا تجربہ کیا جائے. لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست رہا. گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان میں بھی اسموگ کے ڈیرے. لاہور کے اللہ چوک سے شوکت خانم اسپتال تک تمام اوپن ایئر کیفے آج رات 11 بجے کے بعد کھلے نظر آئیں تو سیل کر دیں. لاہور ہائی کورٹ کا حکم. اسموگ کی روک تھام کے کیس میں کہا کہ آدھا شہر اکھاڑا ہے. پتہ نہیں نگراں حکومت کو کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنی زیادہ تعمیرات کروا رہی ہے. ایسے جو مرضی کر لیں، اسموگ ختم نہیں ہوگی. ماحولیات کا محکمہ سب سے بڑا مجرم ہے. محکمہ ماحولیات کے افسران کو توہین عدالت کے نوٹس بھیجیں گے. محکمے کا کوئی افسر کسی فیکٹری کو ڈی سیل نہیں کر سکتا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت SIFC کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ختم. عوامی چیف جنرل عاصم منیر، وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء، افسران اور کمیٹی ممبران کی شرکت. ملک کی معاشی صورتحال پر غور، غیر ملکی سرمایہ کاری پر بریفنگ. اجلاس سے پہلے گفتگو میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ SIFC میں فوج کی شمولیت پالیسیوں کا تسلسل یقینی بنائے گی. بریکفاسٹ وتھ PM میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاروں کو خدشہ یہی ہوتا ہے کہ حکومت بدلنے سے پالیسیاں تبدیل نہ ہو جائیں. نجکاری پر فوکس کر رہے ہیں. PIA کی نجکاری پہلی ترجیح ہے.
انٹیسپیشن یا خوف تھی کہ چیزیں ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہیں. وہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے SIFC کریٹ کی گئی تھی اور اس کو اسٹیچوٹری پاس دی گئی, اس کو قانون کی سپورٹ ملی. ملٹری سول دونوں اس کا حصہ بن گئے, اور چونکہ ظاہر ہے ہم 2 مہینے 2.5 مہینے میں اگر یہ تبدیلی آ بھی جاتی ہے, ایک جو اس کا سب سے امپورٹنٹ اور مضبوط کمپوننٹ ہے ملٹری, وہ تو اس کا حصہ کنٹینیو کرے گی, تو وہ اس کی سسٹینیبلٹی کو انشور کرے گی. ملک کی عمومی اور معاشی صورتحال سے مایوس پاکستانیوں کی شرح میں کئی سال بعد واضح کمی. پاکستانیوں کے اعتماد میں اضافہ ہونے لگا. گزشتہ سروے میں 98% افراد ملک کی سمت پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے, جو 10% کم ہو کر 88% رہ گئے ہیں. ملک کی سمت کو درست سمجھنے والے پاکستانیوں کی شرح 10% اضافے کے بعد 12% ہو گئی. اپسوس پاکستان نے کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس کی 4تھی سہ ماہی کی رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ میں ملکی معیشت کو کمزور کہنے والے پاکستانیوں کی شرح بھی 16% کمی کے بعد 60% پر آ گئی. مستقبل میں معیشت سے پرامید پاکستانیوں کی شرح 23% کے واضح اضافے کے بعد 33% ہو گئی. مستقبل میں معیشت سے مایوس پاکستانیوں کی شرح بھی 25% گھٹ کر 41% پر دیکھی گئی. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان. PSX 100 انڈیکس 186 پوائنٹس اضافے کے بعد 59,086 کی بلند ترین سطح پر بند. انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے مہنگا ہو کر 285 روپے 37 پیسے پر بند. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے اضافے سے 286 روپے 50 پیسے کا ہو گیا. نگراں حکومت کا ٹیکس چوری روکنے کے لیے اقدام. FBR اور نادرا کا ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. ذرائع کے مطابق FBR اور نادرا ٹیکس دہندگان کی اصل آمدن کا جائزہ لیں گے. نئے ٹیکس دہندگان کی رجسٹریشن اور نان فائلر کے ٹیکس پروفائل کو حتمی شکل دی جائے گی. FBR اور نادرا کے درمیان ڈیٹا کا بھی تبادلہ کیا جائے گا. دونوں اداروں کی اعلیٰ کمیٹی قائم. چیئرمین نادرا سربراہ ہوں گے. اورنگی ٹاؤن کراچی میں پولیس کی ڈکیتی کے کیس میں گرفتار زیر تربیت DSP عمیر طارق کا جوڈیشل ریمانڈ. کیس میں گرفتار دیگر 3 ملزمان کا 26 نومبر تک جسمانی ریمانڈ. تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ تینوں ملزمان اورنگی میں ڈکیتی کے وقت تاجر کے گھر پر موجود تھے. 2 ملزمان اورنگی پولیس اور ایک SSP ساؤتھ کے لیے مخبری کا کام کرتا ہے. زیر تربیت DSP عمیر طارق کی ٹیم کا کوئی بھی کارندہ اب تک گرفتار نہیں ہو سکا. SSP ساؤتھ اور زیر تربیت DSP سمیت 5 افراد کے بیانات ریکارڈ ہو چکے. SHO ڈیفنس شوکت عوان 2 مرتبہ بلانے کے باوجود پیش نہیں ہوئے. تحریری بیان مسترد. عدالت کی تفتیشی آفیسر کو ملزمان سے تفتیش سے متعلق ڈائری اور بیان آج ہی پیش کرنے کی ہدایت. ڈیفنس لاہور میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کے واقعے کی سنگینی سامنے آنے کے بعد دہشت گردی کی دفعات لگائی گئیں. SSP انویسٹیگیشن لاہور انوش مسعود کی جیو نیوز سے گفتگو. انوش مسعود نے کہا کہ 9 مئی کے ملزمان کی کوئی نئی فہرست نہیں بنی. جو ملزمان پہلے سے نامزد اور مفرور ہیں, نئے شواہد سامنے آنے کے بعد ان پر نئی دفعات لگائی گئی ہیں. ڈیم فنڈ میں اس وقت 17 ارب 86 کروڑ روپے موجود ہیں. اب تک کوئی رقم فنڈ سے باہر نہیں نکالی گئی. رقم صرف عدلیہ کے فیصلے پر ہی نکالی جا سکے گی. سینٹ اجلاس میں نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر نے تحریری جواب جمع کرا دیا. جواب میں کہا گیا ہے کہ جولائی تک چیف جسٹس وزیر اعظم ڈیم فنڈ میں رقم کی مالیت 11 ارب 46 کروڑ روپے تھی. اس پر سرکاری منافع کی صورت میں 6 ارب 29 کروڑ روپے موصول ہوئے. امام کعبہ الشیخ صالح بن عبداللہ بن حمید کی فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی امامت. امام کعبہ نے خطبہ جمعہ میں کہا کہ مسلمان نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرے. امام کعبہ کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بھی ملاقات. فوزیہ صدیقی کی امریکی جیل میں قید اپنی بہن عافیہ صدیقی سے 2 اور 3 دسمبر کو ملاقات ہوگی. عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس میں فوزیہ صدیقی کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. بتایا کہ سینیٹر مشتاق احمد اور سینیٹر طلحہ بھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ ہوں گے.
کراچی میں صفائی نہیں، گٹر ابل رہے ہیں، کھمبوں میں کیبلز کے جال بنے ہوئے ہیں۔ شہر کی خوبصورتی تو دور کی بات، پہلے مسائل تو حل کریں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سیوک ایجنسیز کے اجلاس میں برہم، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے کام پر ناراضی کا اظہار، کہا سالڈ ویسٹ کے لوگ شہر صاف کر کے 4 دن میں رپورٹ کریں، شہر میں ہر طرف گندگی ہے، کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج رات سے جنوب مغربی بلوچستان میں داخل ہوگا۔ تھرپارکر، عمرکوٹ، بدین، میرپور خاص اور ٹھٹہ میں آندھی اور درمیانی بارش کی پیش گوئی۔ جامشورو اور کراچی کے کچھ حصوں میں ہفتے اور اتوار کو آندھی اور بارش کا امکان۔ کراچی میں ہفتے اور اتوار کو کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری تک رہنے کی توقع۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس، عوام کی سہولت کے لیے جاری 43 ترجیحی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں پہلی بار سرکاری سطح پر کینسر کے 2 اسپتال آپریشنل کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا ایئر وار کالج کا بھی دورہ، شرکاء سے گفتگو میں کہا کہ ہم بہت جلد مشکلات پر قابو پا لیں گے، تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ نگراں حکومت محدود مدت کے لیے آئی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر امام الحق کی شادی کی تقریبات، قوالی نائٹ میں بابر اعظم، سرفراز احمد، عثمان قادر جھومتے رہے۔ چیف سلیکٹر بہار ریاض، سابق کپتان اظہر علی اور کامران اکمل کی بھی شرکت۔ پھول نگر میں آل راؤنڈر فہیم اشرف کی شادی کی تقریبات بھی جاری، مہندی میں دوستوں اور رشتہ داروں نے شرکت کی۔ خیبر پختونخوا میں سابق وزیر خزانہ مظفر سید نے PPP کو خدا حافظ کہہ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز میں شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ۔ مظفر سید نے پرویز خٹک اور محمود خان سے ملاقات کی تھی۔ تربت میں مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک شخص کے لواحقین کا میت رکھ کر دھرنا، واقعے کے خلاف شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، دکانیں اور تجارتی مراکز بند، وکلاء کا بھی عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ۔ CTD کے مطابق گزشتہ روز کارروائی میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا تھا۔ فیصل آباد میں 2 روزہ لٹریری فیسٹیول، ادیب، شاعراء اور فنون لطیفہ سے وابستہ شخصیات کی شرکت۔ آج 3 کتابوں اور کی رونمائی ہوگی۔ دلی میں افغان سفارت خانہ بند کر دیا گیا۔ افغان سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت اور طالبان دونوں کے دباؤ نے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ بھارتی حکومت نے سفارتکاروں کے ویزے میں توسیع نہیں کی۔ بیان میں ممبئی سمیت دیگر شہروں میں افغان قونصل خانوں کی حیثیت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ ستمبر میں بھارت میں تعینات افغان سفارتکار اور عملہ سیاسی پناہ کے لیے امریکہ، یورپ چلا گیا تھا۔ جی نیوز کا جنگ اور حملوں میں گھرے فلسطینیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، جنگ بندی کا خیر مقدم۔ ہماری خواہش اور دعا ہے کہ فلسطین میں یہ جنگ بندی دیر پا رہے، اللہ فلسطینیوں کو سلامت رکھے۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم ون ڈے اور T20 سیریز کھیلنے نیوزی لینڈ روانہ۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ ویمن کے درمیان پہلا T20 3 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ اسماعیل تارا کے مقالے میں آج بھی مسکراہٹیں بکھیر دیتے ہیں۔ ممتاز اداکار کو دنیا سے رخصت ہوئے 1 سال بیت گیا۔